اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، الوداعی سوموار ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ سوموار تو بعد میں بھی آتے رہیں گے، لیکن رمضان ایک سال کے بعد لوٹ کر آئے گا۔ تو یہ جو سوموار ہے، یہ رمضان المبارک کا آخری سوموار ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو آپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پورا سال آپ کے اوپر اللہ کی خاص کرم نوازیاں ہوں گی۔ آپ نے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا، مس نہیں کرنا۔ مکمل ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے میرے ساتھ مل کر تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کیا ہے، تو اس کو قبول فرما، اور جو بھی حاجات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، تو ان کو دور فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوموار کے دن کا عمل آپ ضرور کر لینا۔ سوموار کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن سے میرے نبی نے بڑا پیار کیا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس دن سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، میں اس دن کو پیدا کیا گیا تھا، اسی دن مجھے نبوت سے نوازا گیا تھا، اسی لیے میں اس سوموار کے دن سے محبت کرتا ہوں، باقاعدہ روزہ بھی رکھتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو ویسے ہی فرضی روزے ہیں، میرے اللہ کی بڑی رحمت اور خاص برکت ہے۔ اس لیے آج کا جو وظیفہ ہے، سوموار کے دن کا بڑا خاص وظیفہ ہے۔ ان میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے جو اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذاتی گھر نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری گاڑی ہونی چاہیے، لیکن کوشش کر کر کے کوئی کام نہیں بنتا جس سے یہ ساری آسائشیں مل سکیں۔ تو آج کا دن خاص دن آ گیا ہے، آپ کو یہ عمل بتا دیتا ہوں، کرنا آپ نے ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ آپ نے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے میرا اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے۔ آپ نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، گھر کے کرائے دینے ہوتے ہیں، فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ پیسے تو آتے ہیں، لیکن پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں برکت بھی آئے گی، آپ جس چیز کو چاہو گے وہ خرید سکو گے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ آپ جاب کرتے ہیں، انشاءاللہ جاب میں ترقی ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، وہ اللہ کے حکم سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس وظیفے کا، اس عمل کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے میدا لے لینا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے سوجی لے لینی ہے، تیسرے نمبر پہ آپ نے چینی لے لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے تھوڑی تھوڑی لے لیں۔ 50 روپے کی تینوں چیزیں لے لیں، 100 روپے کی آپ لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ اتنی یہ تینوں چیزیں لے لیں، اور اس کو ایک شاپر میں ڈال لیں یا کسی برتن میں ڈال لیں، اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو زوال کے وقت نہیں کرنا، اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت اس پورے دن میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی سوموار اس عمل کو کر لیں۔ عمل کا طریقہ کار آپ اس کا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس چینی، میدا اور سوجی کو سامنے رکھ کر اپنا دایاں ہاتھ آپ نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلی بات کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ وضو کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر آپ نے رکھ لینا ہے۔ ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا
تو 1 شمار کیا جائے گا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز والا درود ہے، جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص آیت مبارکہ ہے جس کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے ظلمت کے اندھیروں سے اس دعا کی برکت سے نکالا تھا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا تھا اور یہ دعا سکھلائی تھی، اور جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ یہ بہت ہی خاص کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے ٹھہر کر اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ دل میں شمار کر لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کر لیں۔ آپ اس کو جب پڑھیں گے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس کو ڈوب کر گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میرے اللہ کا ایک نام ہے، یا رزاق، صفاتی نام ہے۔ یہ اللہ کا ایسا بابرکت نام ہے کہ آپ کو رزق عطا ہوگا۔ اللہ پاک ہی رزق دینے والے ہیں، اللہ پاک ہی عطا کرتے ہیں۔ وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کے سے چاہے چھین لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو آپ نے یا رزاق کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے تعداد کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ جب کوئی وظائف کیے جاتے ہیں تو اس میں تعداد بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، تو آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس چینی، میدا اور سوجی پر دم کر دینا ہے۔ جب آپ دم کریں گے تو اس کے بعد اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے یہ قرآن کا چھوٹا سا ایک عمل کیا ہے۔ قرآن وہ ہے جو آپ کا نور ہے، درود وہ ہے جو آپ خود بھی اپنے نبی پر پڑھتے ہیں اور آپ کے تمام ملائکہ بھی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود شریف پڑھو، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں، میرے تمام ملائکہ فرشتے بھی ہیں، وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو ان پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ اللہ کے سامنے باتیں کرنی ہیں، پھر اللہ کے سامنے یہ بھی کہنا ہے کہ اے میرے اللہ، اس رمضان کے صدقے، اس رمضان کے آخری سوموار کے دن کے صدقے، اور خاص 26ویں روزے کے صدقے، خاص لیلۃ القدر کے صدقے، کیونکہ ایک تو اس دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اسی دن میرے نبی کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اسی رات کو لیلۃ القدر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا، رمضان المبارک کی طاق رات ہے۔ تو میرے اللہ، یہ جو تھوڑی سی غذا میں اپنی حسب توفیق سے لے کر اس کے اوپر دم کیا ہے، میں آپ کی مخلوق ہے جو بڑی کمزور ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو دینے جا رہا ہوں۔ میرے اللہ، ان کے ایک ایک دانے کے صدقے میرے گھر کے اندر رزق عام کر دے۔ بس یہ دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر، اور میرے نبی کی آل کا واسطہ دے کر، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، میرے نبی کی آل ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اس لیے ان کا بھی واسطہ دے کر اور چپ کر کے خاموشی سے، جہاں پہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بلوں میں آپ نے پھینک دینا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ عید سے پہلے آپ کی عید بن جائے گی۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، کئی لوگ فقیر تھے، آج الحمدللہ امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، درود شریف پڑھ کے آپ نے اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دینا ہے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے، تاکہ آپ کو اس عمل کی اجازت بھی مل سکے
اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے، اور درود پاک کی جو خاص دعا ہے اس میں بھی آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔